وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 141 آیت نمبر 165 حصہ اول. آج کا موضوع: کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں اور مہ میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں. عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 165. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جنہوں نے بنا لیے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادن، ند، شریک، یحبونہم کحب اللہ، ان کو وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے. ولو یری الذین ظلموا، اور اگر دیکھ لیں ظالم، اذ یرون العذاب، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں، ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری قوت تو اللہ کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ اور مضمون و الہکم الہ واحد
کا ہی ہے، اسی کا تسلسل ہے کہ معبود ایک ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ توحید میں یعنی یہ جڑ ہے، انسان کی زندگی کی جڑ ہے، یعنی کامیابی کی جڑ ہے توحید۔ اور بات یہ ہے کہ ہم لوگ توحید کو نہ تو سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہ بات بڑی افسوسناک ہے کیونکہ اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ بہرحال توحید اپنی جگہ اپنی اہمیت کے ساتھ قائم و دائم ہے، اور اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ کوئی اس کا قائل ہوتا ہے تو کامیاب ہو جائے گا، اور نہیں ہوتا تو ناکام رہے گا۔ تو آج کا جو سبق ہے یہ بھی بڑا اہم ہے سامعین کرام، اور اس میں اللہ تعالیٰ توحید کا تھوڑا سا یعنی تھوڑی سی تفصیل ہو رہی ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے اللہ کے مقابلے میں کسی اور ہستی کو چاہا یا اس کی بات کو اہمیت دی تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ اور یہاں شرک کا لفظ تو نہیں ہے لیکن اندادن کا لفظ ہے۔ اندادن جمع ہے ند کی، ند کے معنی شریک کو کہتے ہیں۔ میں دوبارہ یہ جملہ کہتا ہوں، تھوڑا سا آپ غور سے سنیں۔ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو چاہا، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو چاہا، ایک بات یہ، یا کسی دوسرے کے حکم کو اہمیت دی، یا کسی دوسری کی کہنے میں آ گیا، کسی دوسری ہستی کے کہنے میں آ گیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو یہ مشرک بن گیا، یہ یعنی اس نے شریک بنا لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کیونکہ مومن کی محبت تو اللہ کے ساتھ شدید ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ شدید محبت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں صرف اللہ ہی کے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور کسی ہستی کے سامنے اس کا سر نہیں جھکتا۔ یہ تمام اس آیت کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کر دیا۔ پھر اس آیت میں یہ بھی ہے کہ ایسے یہ لوگ ظالم ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور یعنی اللہ کے مقابلے میں، یہ الفاظ پہ ذرا غور کریں نا، میں آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بعض سوالات اٹھیں، اور تو اس سوالات کا میں اپنے جملے میں جواب دے رہا ہوں۔ اگر کسی نے اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی اور سے بھی محبت دی یا کسی اور ہستی کو اپنے دل میں جگہ دی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کسی نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو تسلیم کر لیا یا مان لیا، یا کسی اور کی جو وسوسہ تھا اس کو قبول کر لیا، تو اس نے یہ مشرک ہو گیا، یہ اس نے شریک بنا لیا، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا۔ ایمان والے جو ہیں والذین آمنوا، ان کی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا کہنا نہیں مانتے، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہی کا کہنا مانتے ہیں اور اسی کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اور اب اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، یعنی اگر یہ دیکھ لیتے، جب یہ دوزخ کے عذاب کو اپنے سامنے دیکھتے تو ان کو پتہ چل جاتا، ان کو پتہ چل جائے گا اس وقت ظالموں کو۔ ایک بات تو یہ کہ یہ یہاں ظالم کہہ کے پکارا گیا ہے جو کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی اور کی محبت کو دل میں جگہ دیتے ہیں، یا کسی اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور ہستی کا کہنا مان لیتے ہیں، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ اب ان کو شدید عذاب ہوگا، اور جب دوزخ کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ ساری قوت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اس آیت پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں، اور اس میں کافی مضامین ہیں سمجھنے کے لیے۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہے تو اس کے لیے اس میں کافی مواد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہم
کسی اور کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہیں؟ اس میں اس آیت میں ایک جملہ ہے ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت کا مالک تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیں انسان کسی سے کوئی طمع پیدا ہو جائے، طمع، کسی سے فائدے کی طمع پیدا ہو جائے یا کسی کے نقصان سے ڈر جائے تو اس وقت یہ پھر یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی اور ہستی سے یہ ڈر جائے، خوف پیدا ہو جائے اس کا کہ یہ مجھے نقصان دے سکتا ہے یا یہ مجھے فائدہ، طمع پیدا ہو جائے کہ یہ مجھے فائدہ دے سکتی ہے یہ چیز، جو بھی ہو۔ آج تو عام طور پہ دیکھیں صورتحال میں آپ کی آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ رشوت ہے، کرپشن ہے، یہ ایک یعنی عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ اب دیکھیں آپ نے رشوت یعنی مال حرام یا ناجائز طریقے سے مال کمانے کو آپ نے جائز سمجھ کے وہ لے رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک طمع آپ کی پیدا ہو گئی نا۔ کہ ایک عام جملہ ہے کہ بھئی ایک شخص نے بہت زیادہ پیسے کما لیے تو لوگ یہ کہتے ہیں، میں انہیں سننے میں ایسا ہے، میں نے خود سنا ہے کہ بھئی اس نے ایسے پیسے، یہ تو کسی منشیات کے چکر میں پڑا ہے یا کوئی اور، کیونکہ حلال میں تو اتنا پیسے نہیں ہوتا، حلال کی کمائی سے تو اتنا نہیں کمایا جا سکتا۔ یعنی یہ ایک ہمارے ذہن میں جو خناس بھرا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پیسے کمانے ہیں تو ناجائز طریقے اپنانے ہوں گے، اور یہ تصور اتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں رچ بس کیا ہے کہ مال حرام کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ ہر چیز، ہر جگہ آپ دیکھیں کہیں ملاوٹ ہو رہی ہے، کہیں زور زبردستی، کہیں پیار محبت سے، وہ کہتے ہیں نا کہ چائے پانی، کوئی چائے پانی، یہ جو اکثر یہ رشوت وغیرہ، کوئی منہ میٹھا کراؤ، کوئی چائے پانی، کچھ خرچہ کرو، یہ وہ، تو فائل کے نیچے پہیے لگاؤ تو پھر آپ کا کام ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے ہمارے ذہنوں میں ایک ہے۔ اصل میں اگر میں ایک بات کہوں تو وہ میرے خیال سے بے جا نہیں ہوگی۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہماری حالت اس وقت نہایت بری ہے۔ یہ قوم مسلم جو ہے یہ غافلین کا ایک گروہ ہے، غافلین، اولئک ہم الغافلون کے الفاظ ہیں۔ یہ غافلین کا ایک گروہ ہے اور اس کو نہیں معلوم کہ اس کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، اس کو نہیں معلوم، اور نہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے یہ قوم، مسلمان قوم جس میں ہم سب لوگ شامل ہیں۔ تو اور اس کی پھر میں آپ کو وجہ یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے دنیا کو اپنی منزل سمجھ لیا ہے، دنیا ہی کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں اور دنیا کی نقصان کو ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں، اور یہ بات تو غلط ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، اچھا یہ قوت کا میں بات کر رہا تھا، ان القوت للہ جمیعا۔ دیکھیں کسی اور سے اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے محبت کرنا یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یعنی یا محبت کا تذکرہ ہے، یحبونہم کحب اللہ۔ اب دیکھیں محبت کیوں کی جائے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ ایک سوال ہے نا۔ اللہ سے محبت کیوں کی جائے، کیوں کر کی جائے، کیسے کی جائے، اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ ایک جملہ مطلب اس پہ آپ ذرا غور و فکر کریں، میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق سے یہ بات آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں اللہ کی محبت جو ہے، اللہ نے دراصل ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے بازار میں آ کے ہم اس کے دیدار، اس کی ملاقات اور اس کے قرب کا سودا کر لیں، اللہ کو پسند کر لیں بحیثیت یعنی مقصود حیات، اللہ کو پسند کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے چاہیں، جو نظر آ رہا ہے اس سے نظریں پھیر لیں، یعنی اس سے توجہ ہٹا لیں،
توجہ ہٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ترک دنیا کر لیں، دنیا کو چھوڑ دیں یا رہبانیت اختیار کر لیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے صرف دنیا ہوتی ہے، ظاہر ہوتا ہے اس کے سامنے، اور پھر آٹومیٹیکلی اس کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں بعض باتیں مثال کے طور پہ میں نے بیان کرنی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک دور جگہ گئے سیر کے لیے، اور وہاں آپ نے 2 راتیں 3 راتیں گزارنی ہیں، اور وہاں ہوٹل جو ہے ایک زیر زمین ہے، لیکن آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، اور وہ بہت 5 سٹار ہوٹل ہے لیکن زیر زمین ہے، مثال کے طور پہ جسٹ۔ تو ایک زیر زمین ہے اور ایک ظاہر میں ہے، تو زیر زمین جو ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا، اور جو ظاہر ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اب آپ گرتے پڑتے وہاں پہنچے اور آپ نے ظاہر ہے شام ہونے والی ہے، اب آپ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ آپ کے سامنے تو ایک ہی ہوٹل نظر آ رہا ہے، دوسرے کی نہ خبر کسی نے دی ہے آپ کو، نہ آپ کو معلوم ہے وہ زیر زمین ہے، لیکن وہ بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اور اس میں رہائش فری ہے، یعنی اس میں آپ 3-4 دن فری، اس میں کھانا فری ہے، سب کچھ فری ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے، اور نہ اس کا ایسا کوئی پتہ لگ رہا ہے، آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اور ایک ہی ہوٹل ہے جو ظاہر ہے، اور وہ اب ظاہر ہے کہ آپ شام ہونے والی ہے، آپ کو ٹھکانا چاہیے، آپ کو آرام کے لیے جگہ چاہیے، آپ وہیں پہ جائیں گے، یعنی اسی ہوٹل میں جائیں گے کیونکہ ایک ہی ہوٹل ہے، اور بس اسی میں اپنا بستر اتار دیں گے، نہ ریٹ پوچھیں گے نہ کچھ، نہ کیونکہ بڑی دور سے آپ آئے ہیں، جیب میں آپ کے پیسے بھی ہیں، تو بس آپ کہیں گے کہ بھئی ہمیں کمرہ چاہیے، بس ہم نے یہیں رہنا ہے، ہمیں 2-3 دن کے لیے رہائش چاہیے، تو ہوٹل کا مالک کہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً مثال میں نے آپ کو بیان کی۔ دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیں دنیا رہنے کی جگہ معلوم ہو رہی ہے، اور دنیا آرام و آسائش کی جگہ معلوم ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے سامنے بظاہر آرام و آسائش سے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم نے دنیا میں رہنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اس کو پسند کر لیتے ہیں رہنے کے لیے، اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ تو کوئی گھر نہیں ہے، یہ تو کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ایک سرائے ہے، آپ نے 1-2 راتیں زندگی کی اس میں گزارنی ہے، اور پھر آپ نے واپس چلنے جانا ہے، جس کے آپ ہیں۔ آپ کس کے ہیں؟ آپ اللہ کے ہیں، اور اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے۔ لیکن جب آپ دنیا میں آتے ہیں، تھوڑی توجہ سامنے، دنیا میں آتے ہیں تو آپ کے سامنے صرف رہائش، خوبصورتی یا رہنے کے قابل آپ کو ایک ہی جگہ معلوم ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے۔ آپ دیکھ لیں ہوٹلوں کو آپ کس طرح سجاتے ہیں، 5 سٹار ہوٹل ہیں، 3 سٹار ہیں، 4 سٹار ہیں، پتہ نہیں کتنے سٹار ہوٹل ہیں، اور وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اس میں سہولیات اور یہ اور وہ اور سوئمنگ پول وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب کچھ یعنی ایسا انہوں نے سجایا ہوا ہے، ایسا بنایا ہوا ہے، ایسا سجایا ہوا ہے کہ بس کیا یعنی آپ اس پہ لٹو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا ہمیں ایک رہنے کی جگہ معلوم ہو رہی ہے، اور یہ فائدے کی بھی جگہ معلوم ہو رہی ہے۔ ایک شخص کے پاس 10 مرلے کا مکان بھی نہیں ہے، اور دوسرے کے پاس 10 کنال کا مکان ہے، تو اب ظاہر ہے کہ آپ تو اس شخص کو خوش قسمت سمجھیں گے جس کے پاس 10 کنال کا مکان ہے، اور جو بے گھر ہے آپ اسے کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا گرا پڑا شخص ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ پسند کر لیتے ہیں۔ آپ سے میری مراد یہ ہے کہ ہم نے من حیث القوم پسند کر لیا ہے دنیا کو گھر کے طور پہ، اور آرام و آسائش کی جگہ سمجھ لیا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں اکثر دعائیں، میرے پاس فیس بک کو ہے تو اس کا میں ظاہر ہے کہ میں بھی اس میں اپنا پیج ہے میرا، تو وہ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں۔ وہ ساری دعائیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جو آپ بھجواتے ہیں میسنجر پہ یہ وہ،
تو وہ کہتے ہیں کہ بس آپ کو دنیا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی ساری خوشیاں دے، آپ کو ہر درد اور تکلیف سے محفوظ رکھے، آپ کو یہ کرے، آپ کو اولاد سے نوازے، فلانا 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 فلانا، ساری دعائیں آپ کی ظاہر کے لیے، ظاہر کے لیے، آپ کوئی تکلیف نہ ہو آپ کو خوشیاں نصیب کرے، آپ کو یہ کرے اور وہ کرے۔ یہ دراصل ہماری وہ ذہنیت ہے کہ دنیا کو ہم نے آرام و آسائش کی جگہ سمجھ لیا، حالانکہ یہ ابتلا اور امتحان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا، یعنی اس کی کامیابی جو ہے وہ مشقت میں ہے، آرام و آسائش میں نہیں ہے، ابتلا اور آزمائش میں ہے۔ یہ ساری زندگی ایک عرصہ امتحان میں ہے، امتحان ہے۔ اور انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک مخلوط نطفے سے، مقصود اس کی آزمائش ہے۔ اب ہمیں جب اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ڈالتا ہے تو بظاہر انسان کو تو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، ہاں پیغمبر آتا ہے، پیغمبر آتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ کہتا ہے لوگو الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، لوگو دنیا تو اس کا گھر ہے جو جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ تو جو پیغمبر کی آواز پہ کان دھرے گا تو وہ پوچھے گا کہ بھئی میں نے جانا کہاں ہے، میرا گھر کہاں ہے؟ الی ربک یومئذ المستقر، تمہارا ٹھکانہ تو رب کے پاس ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہارا جانا تو اللہ کے پاس ہے، تمہاری منزل تو اللہ ہے، اور تم نے سیدھے راستے پر چلنا ہے اور چل کے اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو پیغمبر آگے ہمیں خبر، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا مثال میں کہ آپ بہت دور جاتے ہیں، زیر زمین ہوٹل ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی خبر۔ ہاں ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیں آخرت کے گھر کا پتہ نہیں ہے، جنت تیار ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ نظر سے غائب ہے، یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں۔ اسی طرح جو ہوٹل میں نے آپ کو مثال بیان کی وہ تو تھا، بہت بڑا تھا، رہائش فری تھی، بہت سی نعمتیں تھیں اس میں، آپ کو نظر ہی نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خبردار کرنے والا بھجوایا، نبی خبر دینے والا، نبا۔ تو نبی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے آگے ہمیں خبر دی کہ تمہارا ٹھکانہ تو رب کے پاس ہے، تمہاری منزل تو اللہ ہے، اور میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم اللہ کو یعنی دار آخرت کو اپنا گھر بنا لو۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کے گھر کی ہے۔ تو وہ ہمیں خبر دیتا ہے، پس جن لوگوں نے پیغمبر کی بات پر یقین کر لیا، اس پر ایمان لے آئے، اب انہوں نے اپنے محبوب سے محبت شروع کر دی، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہاں تو رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، میرا ٹھکانہ تو رب کے پاس ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متقین جو ہے وہ تو رب کے پاس ہوں گے، جنت میں ہوں گے، باغات ہوں گی، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، کہاں رب کے پاس ہوں گے۔ تو ایسا ہے سامنے کام کہ ہم نے یعنی دنیا میں آ تو گئے ہیں۔ اب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ محبت کی، دراصل محبت کے قابل ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے، اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا ہے، اس میں جو سینہ بنایا ہے ہمارا، اس میں دل ایک ہے، اور محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں۔ یعنی آپ تو یعنی ایک ہی، یعنی یہ دل ایسا ہے، یہ محبت ایک ہی ذات سے کر سکتا ہے، ایک ہی ہستی سے کر سکتا ہے، یا دنیا سے یا اللہ سے۔ تو ظاہر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر کو تو ہم آئے اکیلے ہیں اور اکیلے جانا پڑے گا، خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ جائیں گے۔
تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سوچنا کا مقام ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، آئے کس لیے ہیں، یہاں سے لے کے کیا جانا ہے. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ یعنی جو نبی ہے اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو خبر دی جا رہی ہے اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج وہ وقت ہے سامنے کرام کہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اللہ کی بات ہم سننے کے لیے تیاری نہیں. سچی بات تو اللہ کی ہے، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سب سے زیادہ سچی ہے، لیکن ہم اس کو سچ نہیں گردانتے. یہ بھی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اللہ کی بات نہیں سنیں گے. بہرحال یہ مضمون جو ہے جاری و ساری ہے، اور پھر انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے. اور بہت اہم مضمون ہے آیت نمبر 65 کا، اور اس وقت میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. جی ترجمہ سنا دیں. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، جنہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنائے ہوئے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، محبت کرتے ہیں وہ جیسی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، دیکھ لیتے اگر ظالم لوگ جب وہ عذاب کو دیکھتے تو ان کو پتہ چلتا ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری قوت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں. اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے،
اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔